بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، زندگی میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی دکھ آپ کے قریب تر سے بھی نہ گزرے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آفات کے حوالے سے بات کریں گے، زلزلوں کے حوالے سے بات کریں گے، سائنس اور اسلام کی رہبری اس میں کیا ہے، اس حوالے سے چند اہم باتیں، چند اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویڈیو کچھ ہماری لمبی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پوری کی پوری باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ تک منتقل کی جائیں تاکہ آپ سنیں اور دیکھیں تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ خواتین و حضرات، دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ بعض حادثات اور آفات نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو چشم زدن میں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا ہے۔ آفات کئی طرح کی ہوتی ہیں، مثلاً سیلاب، طوفان اور وبائی امراض جیسے آج کل کرونا، لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور دیر پا ہوتے ہیں۔ زلزلوں کی ہلاکت خیزی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زندہ بچ جانے والے افراد پر برسوں شدید حزن و ملال، خوف اور ڈراؤنے خواب مسلط رہتے ہیں۔ ویکیپیڈیا آزاد دائرۃ المعارف کے مطابق ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور مالی نقصانات کا شاید کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت یہ زلزلے اللہ تعالیٰ کی آیات و علامات میں سے ہیں۔ نیپال میں 25 اپریل 2015 عیسوی کو 7.8 کی شدت کا زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے فلک بوس عمارتیں دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو گئیں۔ اہم اور قدیم تاریخی مقامات اور سڑکیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ مرنے والوں کی تعداد کا صحیح اندازہ تو ملبے ہٹائے جانے کے بعد ہی ہو سکے گا، تاہم 34,000 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی۔ زلزلے کے جھٹکے چین، ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ ہندوستان کے صوبہ بہار، اتر پردیش اور دلی وغیرہ کے علاقے بھی متاثر ہوئے۔ گزشتہ 80 سالوں میں نیپال میں آنے والا یہ شدید ترین زلزلہ تھا۔ اس زلزلے سے ماؤنٹ ایورسٹ پر برفانی طوفان آ گیا، جس سے 18 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ زلزلے سے متاثر ہزاروں افراد نے پوری رات سرد موسم میں کھلے آسمان تلے بسر کی۔ ایک مسلمان کو ایسے واقعات پر قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں لاہے عمل طے کرنا چاہیے۔ زمانے سے مرعوب ہونا ناقص ایمان کی علامت ہے۔ اسلام جذب کا قائل ہے، انجذاب کا نہیں۔ ایسے موقع پر بالخصوص قدرتی آفات کے وقت ہم مسلمانوں پر 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک خود کو سنبھالنا اور عقیدے کی حفاظت کرنا، اور دین سے بیزار اور دینی علم سے دور مسلمان بھائیوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا کہ کہیں اس میں تزلزل پیدا نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم برادران وطن کو اسلامی نقطۂ نظر سے آگاہ کرنا ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث اور تاریخ کے حوالے سے زلزلے سے متعلق اسلامی ہدایات اور کچھ اہم باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن کریم میں قوم شعیب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے، اور اس کی وجہ قرآن نے ناپ تول میں کمی بیشی بتائی ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی کہ لینے کا وقت آتا تو زیادہ لیتے اور دینے کا وقت آتا تو کم کر کے دیتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی صرف محسوسیات میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ معنوی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً لوگوں کے حقوق کی پامالی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پورا حق سمیٹ لوں، اور جب دینے کا وقت آئے تو مجھے پورا نہ دینا پڑے۔
اگر قوم شعیب پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آ سکتا ہے تو آج حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی بیشی کی وجہ سے زلزلہ آ گیا تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ قارون جو مالداری میں ضرب مثل تھا، جب اس سے کہا گیا کہ ان خزانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تو کہنے لگا کہ یہ سب میرے زور بازو کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسے اس ناشکری کی وجہ سے خزانے کے ساتھ ہی زمین میں دھنسا دیا۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، کتنے شرعی احکام میں قیل و قال کرنے والے ملیں گے اور کتنے ہی ایسے ملیں گے جن کے احساسات و جذبات قارون کی طرح ہی ہیں۔ یہاں سنن ترمذی کی ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے جس سے زلزلے کے اسباب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مندرجہ باتیں دنیا میں پائی جائیں گی تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ وہ باتیں یہ ہیں: نمبر 1، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے۔ نمبر 2، امانت دبا لی جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے۔ نمبر 4، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے۔ نمبر 5، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے۔ نمبر 6، دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے۔ نمبر 7، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے۔ نمبر 8، قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگیں۔ نمبر 9، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے۔ نمبر 10، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ نمبر 11، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں۔ نمبر 12، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ بحوالہ سنن الترمذی۔ انصاف کے ساتھ اب موجودہ ماحول کا آپ جائزہ لیجئے۔ مذکورہ باتوں میں سے کون سی ایسی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی ہے؟ مذکورہ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، کرپشن، سرکاری اور عوامی چیزوں میں ناجائز تصرفات عام ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے مالیہ کا نظام بد سے بدتر ہے۔ موجودہ زمانے کا تعلیم کا شور اتنا طاقتور ہے کہ دینی درس گاہوں کے طلباء کرام مدرسے کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے دینی تعلیم سے بے فکر ہو کر عصری علوم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ والدین کی نافرمانی کے واقعات اب پرانے ہو گئے ہیں۔ بیوی کی اندھی محبت نے کتنے بنے بنائے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ مساجد کا پرسکون اور قدسی ماحول پراگندہ ہو چکا ہے۔ عہدے اور مناصب اور قیادت و سیادت نااہل کے ہاتھوں میں برسوں سے ہے۔ گانا، میوزک، فلم اور اس طرح کی چیزوں کا بازار بہت زیادہ گرم ہے۔ اس حوالے سے کچھ کسر باقی رہ گئی تھی۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے منفی استعمال نے وہ بھی پوری کر دی ہے۔ شراب کا شوق جہاں غیروں کو ہے وہیں اپنے بھی اب پیچھے نہیں رہے، اور مرحوم علماء، صالحین اور نیک لوگوں پر کیچڑ اچھالنے والوں کی بھی کمی نہیں رہی، اور یہ ساری باتیں آج سے نہیں بہت پہلے سے ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی اس کی اطلاع دے دی تھی۔ جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف زلزلوں کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں معین اور مددگار بھی ہے، اور یہ وہی ماحول ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں، گانے بجانے لگیں اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنانے لگیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے
کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ رک گیا۔ 59 ہجری میں ایک زلزلہ آیا جو 40 دنوں تک رہا۔ کئی شہر صفحۂ ہستی سے مٹ گئے۔ 223 میں شہر غرناطہ میں زلزلہ آیا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ 241 ہجری میں وامغان میں زلزلہ آیا جس میں تقریباً 25,000 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ ماضی قریب کے کچھ زلزلے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 میں پاکستان میں آنے والا زلزلہ دنیا کا چوتھا بڑا زلزلہ تھا، جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل ہلاکتیں 84,498 تھیں۔ اس سے قبل 2004 میں انڈونیشیا کے زیر سمندر زلزلے کے باعث اٹھنے والی سونامی لہر کے نتیجے میں لاکھوں ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ ایران کے شہر بام میں 2003 میں زلزلے سے 30,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جنوری 2001 میں ہندوستان کے صوبہ گجرات میں 20,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سائنس نے یہ تو بتا دیا ہے کہ زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن اس کا حل اور ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا۔ لیکن اسلام نے جہاں ایک طرف زلزلے کے اسباب بتائے، وہاں دوسری طرف اس کا معقول اور مطمئن حل بھی بتا دیا، اور دنیا کی تاریخ بالخصوص تباہ شدہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جو کچھ بتایا ہے اس سے صرف نظر نہیں کہا جا سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ زلزلے ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ تم نے کتنی بھی ترقی کر لی، کیسی بھی مشینیں ایجاد کر لی، کتنی بھی مضبوط عمارتیں بنا لیں، اڑنے کے سامان بنا لیے، کمپیوٹر ایجاد کر لیے، چاند پر کمندیں ڈال لائے، مسافت سمیٹ کر دنیا کو ایک آنگن بنا دیا، سردی میں مصنوعی گرمی اور گرمی میں مصنوعی سردی کے اسباب مہیا کر لیے اور ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، لیکن تم اپنی اوقات یاد رکھو، اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھو، اپنے مالک و خالق سے لا تعلق مت ہو جاؤ، اس کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانو، دنیا و آخرت کا فرق سمجھو، حیاتی اور حیاتی کے بعد کا راز جانو، اور یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ تم سے بڑھ کر بھی کوئی ذات ہے جس کی قدرت و عظمت اور قہاریت اور جباریت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مدینہ کے اندر زلزلہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نے دنیا کو یہ حقیقت بھی سمجھا لی ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑے دربار میں سب کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اسلامی زبان میں اسے قیامت کہتے ہیں۔ یہ زلزلے انسان کو اسی قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑی سی زمین ہلا دی گئی ہے، تو یہ حال ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا وقت سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ اپنے اعمال درست کر لو۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے۔ کیا ایک کامل ایمان شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ زلزلے علامات قیامت میں سے نہیں ہیں؟ لہٰذا اس موقع پر ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو اس موقع پر اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جہاں زلزلہ آتا ہے اگر وہاں کے لوگ توبہ کر لیں اور بد اعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ابن قیم نے اپنی کتاب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک خط نقل کیا ہے جو زلزلے کے موقع سے انہوں نے حکومت کے لوگوں کو لکھا تھا کہ اگر زلزلہ پیش آئے تو جان لو کہ یہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آئے ہیں،
لہٰذا تم صدقہ اور خیرات کرتے رہا کرو۔ اس موقع پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ ہر گھبراہٹ کے موقع پر نماز پڑھنی چاہیے۔ زلزلہ بھی ان مواقع میں سے ہے، لہٰذا تنہا مسلمانوں کو نماز ادا کرنی چاہیے اور تضرع کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ نماز 2 رکعت عام نمازوں کی طرح ہوگی، البتہ مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ انہوں نے بصرہ میں زلزلے کی بنا پر نماز پڑھی ہے۔ تو دوستو، یہ زلزلے، یہ مصیبتیں جب انسان پر آتی ہیں تو انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، ہمیں بھی اس طرح کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے تاکہ یہ وبائی بیماری ہماری پوری انسانیت سے ہٹ جائے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔